فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی اسی آیت کے مطابق ہی نہیں بلکہ پورے قرآن اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح احادیث کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ اس حوالے سے بڑا معروف ہے کہ اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اگرچہ تاریخ میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، کسی نے 8 ربیع الاول کہا، کسی نے 9 کہا، کسی نے 12 کہا، کسی نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہی نہیں تھا، کسی نے کہا نہیں ربیع الاول کا مہینہ تھا. لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو ہوئی. تقسیم سے قبل اور تقسیم کے بعد بھی اس 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جاتا تھا. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں نے 12 ربیع الاول کو 12 ربیع النور کہنا، یعنی ربیع الاول کے مہینے کو ربیع النور کہنا شروع کر دیا، اور 12 وفات کو نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت مانتے ہوئے اس دن کو منانے اور بنانے میں اتنی شدت پسندی اختیار کی کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی انکار کیا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کسی کو اختلاف نہیں، تاریخ میں اختلاف ہے لیکن ولادت میں اختلاف کسی کو نہیں. نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی،
سب مانتے اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. ہم اہل حدیث حضرات لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا انکار نہیں ہے، بس ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم مقصد میلاد کو سمجھیں، ولادت کے مقصد کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے، آپ کی ولادت کا مقصد کیا ہے، آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، نبی دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں. اس کو سمجھ کر ہم نے اس کے مطابق عملی زندگی گزارنی ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ مقصد ولادت اور مقصد میلاد کیا ہے، اس کو سمجھ کر اگر ہم عملی زندگی گزاریں تو خدا کی قسم ہر زندگی کا ہر لمحہ ہمارا وہ ہوگا کہ ہم نے میلاد النبی بنایا ہے. ہر لمحہ میلاد النبی. پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں آئے، انتہائی جہالت کا دور تھا، ضلالتوں کا دور تھا، گمراہیوں کا دور تھا. اس سے بڑی کیا ضلالت اور گمراہی ہوگی کہ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے. اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ اللہ کے گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کے گھر مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھ کر لوگوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا تھا اور غیروں کی پرستش میں مصروف ہو گئے. دشمنیاں، حق تلفیاں، یہاں تک کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو لوگ شرمندگی کے مارے اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیتے تھے. معمولی سی لڑائیاں جھگڑے اتنا طول پکڑتے جاتے کہ معمولی سے جھگڑوں میں 20 نہیں 50 نہیں سینکڑوں لوگوں کی اموات واقع ہو جاتی اور وہ 50 سال تک وہ معمولی سے جھگڑے جو ہے وہ قبائلی لڑائیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، تبدیل ہو جاتے. نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ کی توحید کے علم کو بلند فرمایا. اللہ نے جو آسمان سے نبی مکرم علیہ السلام کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی تھی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بخوبی اس کو انجام دیا. نبی کی کیا ڈیوٹی تھی؟ قرآن پڑھ کے دیکھیں. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. رب العالمین نے قرآن میں جا بجا اعلان کر دیا، دنیا والے ضلالتوں میں گمراہیوں میں مبتلا ہو چکے تھے. رب العالمین نے کائنات کے امام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور فرمایا تم ہی لوگوں میں سے، انسانوں میں سے اللہ نے نبی مکرم علیہ السلام کا انتخاب فرماتے ہوئے یہ اعلان کیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم
آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رب العالمین نے کائنات کے امام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آپ کی ذمہ داری یہ لگائی کہ اللہ کے نبی لوگوں کا تزکیہ نفس کریں، لوگوں کو ضلالت اور گمراہیوں سے نکال کر شرک و بدعات کی غلادت سے اللہ اکبر ہٹا کے توحید و سنت کی پاکی کی طرف لے کر آئے۔ اللہ کے نبی کو معلم بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید کو رب العالمین نے اپنے نبی محمد علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور اسی کتاب کا معلم رب العزت نے اپنے آخری نبی کو بنایا۔ یہ ساری ضرورتیں کیوں پیش آئیں؟ نبی کو معلم کیوں بنایا گیا؟ نبی پر قرآن کو نازل کیوں کیا گیا؟ قرآن مجید کا درس، قرآن کی تعلیم کا حکم آسمانوں سے رب العالمین نے کیوں دیا؟ رب کہتا ہے اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ دنیا والے بڑی بڑی گمراہیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ لوگوں کے تزکیہ نفس کے لیے رب العالمین نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا گئے۔ جہاں تک شان کی بات ہے، جہاں تک مقام کی بات ہے، جہاں تک رفعت اور مرتبت کی بات ہے، اللہ اکبر، اللہ نے اپنی مخلوق کے اندر، اللہ نے پوری کائنات میں وہ مقام جو اپنے آخری نبی کو عطا فرمایا ہے، اللہ کی قسم پوری کائنات میں وہ مقام رب نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ شان میں بھی اعلیٰ ہے، مقام میں بھی اعلیٰ ہے، مرتبت میں بھی اعلیٰ ہے، رفعت میں بھی رب العالمین نے بلند و بالا کائنات کے امام علیہ السلام کو رکھا گئے۔ اللہ کے نبی کی وہ شان ہے جو رب نے دنیا میں کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ لیکن اللہ اکبر، ایک تلخ حقیقت ہے، رب العالمین قرآن میں کہتا ہے جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ یہ دنیا چھوڑ کر جائے گا۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے، رب نے اس دنیا میں جو جو چیزیں بنائی ہیں، تخلیق کی ہے، پیدا کی ہے، رب العالمین فرماتا ہے میں نے ہر چیز کو فانی بنایا ہے۔ ایک ہی ذات ایسی ہے کہ جس کو ہمیشگی ہے، ایک ہی ذات ایسی ہے کہ جس کو دوام ہے۔ وہ قرآن سے اگر ہم پوچھیں تو پتہ چلے گا، رب کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا میں رب العالمین نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، سمندری نظام بنائے، دریاؤں کا نظام رب العالمین نے ترتیب دیا ہے، نہروں کو رب العالمین نے، زمینوں کو پھاڑ کے نہروں کو رب العزت نے جاری کیا ہے۔ آسمانوں پہ رب العالمین سورج بھی نکالتا ہے، ستارے بھی نکلتے ہیں، آسمان پہ نظر آنے والا چاند بھی چمکتا دمکتا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ لیکن رب العالمین نے قرآن میں اس کی تخلیق کا ذکر کر کے ان ساری چیزوں کو اپنی طرف منسوب کیا۔ ان کو بنانے والا میں ہوں، تخلیق کرنے والا میں ہوں، ترتیب دینے والا میں ہوں۔ لیکن ایک دن آئے گا کہ سورج اپنی اصلیت اور حیثیت کو کھو دے گا، چاند اپنی روشنی کو بھول جائے گا، اپنی چمک دمک اور اپنے حسن کو کھو دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ستارے بانگ پڑ جائیں گے، جھڑ جائیں گے۔ رب العالمین فرماتا ہے دنیا کی ہر چیز فانی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
رب العالمین فرماتا ہے دنیا کی ایک ایک چیز فانی ہے، ہمیشگی اور دوام اگر کسی کو ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ زمینیں، یہ آسمان کل قیامت کے دن اللہ گول گھیر کے مانند گھما کے بنائے گا، اور بنا کے ایسے اچھال کے اپنی انگلی پہ پورے زمین و آسمانوں کو رب العالمین گھمائے گا، نچائے گا۔ رب العالمین سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی دنیا میں نفس ہے ہر نفس کو رب العالمین فرماتا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے تھے، جتنے بھی رسول دنیا میں آئے تھے، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، ہر ایک کو رب العالمین نے اس دنیا فانی سے اپنے پاس بلا لیا گئے۔ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ قرآن پڑھ کے دیکھے دیگر سارے نبیوں کے بارے میں رب العالمین فرماتا ہے اللہ اکبر وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین۔ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا اعلان فرما دیا ہم نے دنیا میں جتنے بھی جسم بنائے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ اللہ اکبر وہ کھاتے نہ ہوں، وہ پیتے نہ ہوں، بلکہ رب العالمین فرماتا ہے جسدا لا یاکلون الطعام، واللہ اکبر وہ ایسے بھی نہیں کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن اگر ہم پڑھ کے دیکھیں، قرآن پر تدبر اور تفکر کرے، اللہ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے، لوگوں کا یہ عقیدہ، لوگوں کا یہ نظریہ، لوگوں کی یہ سوچ دنیا میں ہر ایک کو موت آئے گی، لیکن انبیاء فوت نہیں ہوتے، انبیاء کو موت نہیں آتی، انبیاء کی روحیں قبض نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر، ہمارے پیارے نبی کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ سے ہے، اللہ کے نبی ہمیشہ رہیں گے، اللہ کے نبی زندہ تھے، اللہ کے نبی زندہ ہے۔ لوگوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ نے ایک نبی نہیں بلکہ کئی نبیوں کے بارے میں قرآن میں جا بجا اس تل حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پڑھ کے دیکھیں، قرآن مجید کہتا ہے حضرت یعقوب اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، حضرت یعقوب کو رب نے بڑا مقام عطا کیا ہے۔ حضرت یوسف کے والد ہیں، وہ یوسف کے جن کو رب نے آدھی دنیا کا حسن عطا فرمایا ہے، بڑا حسین و جمیل بنایا ہے۔ حضرت یوسف کے والد جناب یعقوب علیہ السلام کا ذکر رب العالمین فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن میں اللہ کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ موت تو سمجھتے ہیں نا، آپ کی اور میری زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، غالباً سندھی میں بھی موت استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، اصل یہ عربی میں بھی استعمال ہے، اور رب العالمین نے اپنے کلام قرآن میں استعمال کیا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھیں گے بات سمجھ میں آئے گی۔ آج ہمیں دنیا والوں نے، ملا مولوی حضرات نے قرآن سے دور رکھا ہے، قرآن کے ترجمے اور مفاہیم سے ہمیں دور رکھا ہے کہ جی یہ مولویوں کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ درویشوں کا کام ہے، یہ اعلیٰ گدیوں پر بیٹھنے والوں کا کام ہے۔ قرآن تم نہیں پڑھنا، اگر پڑھتے ہو تو پڑھو، لیکن سمجھنے کی کوشش اگر کرو گے تو تم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے کئی علوم حاصل کرنے پڑتے ہیں، اور تب جا کے اس قرآن کو سمجھا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ لوگوں کو مولانا لوگ جو ہے وہ
گمراہ کرتے رہے، قرآن کے اصل مطالب، قرآن کے مفاہم، قرآن کے ترجمے سے محروم کرتے رہے، حقیقت سے ہم دور رہتے رہے، اور یہی نتیجہ نکلے گا پھر کہ ہم ایک دوسرے مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی دشمنیوں میں مبتلا۔ آپ مجھے مسلمان نہیں سمجھ رہے، میں آپ کو مسلمان نہیں کہہ رہا، اور بیسیوں نہیں کتنے فرقے مسلمانوں میں بن چکے ہیں، اور اس کی میں یہ سمجھتا ہوں وجہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں نے قرآن سے دور رکھا، صحیح احادیث سے دور رکھا ہے۔ سورہ بقرہ آپ پڑھ کے دیکھیں، پہلا سے 12، اللہ کہتا ہے کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، کون سا وقت؟ اذ حضر، جب حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو ایک نصیحت اور ایک وصیت کر رہے ہیں، اپنے بچوں سے سوال کر رہے، جو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو پڑھایا تھا، سمجھایا تھا، تعلیم دی تھی، منزل من اللہ اصولوں سے آگاہی دی تھی، رب کی معرفت اور پہچان کروائی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا، قرآن کہتا ہے تو حضرت یعقوب اپنے بچوں سے، بیٹوں سے سوال کرتے ہیں، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، اے میری اولادوں، یہ بتاؤ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد، میرے فات ہونے کے بعد، میری موت آ جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ جناب یعقوب کے ان سوالوں پر حضرت یعقوب کے سوالوں کا جواب ان کے بیٹے یہ دیتے تھے، ابو جان فکر کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے والد آبا و اجداد کا جو معبود ہے، الہ ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے معبود کی ہم عبادت کریں گے، اسماعیل کے معبود کی ہم عبادت کریں گے، اللہ اکبر، اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یعنی انہوں نے اس بات کا اظہار اور اعلان کیا، ابو جان جو آپ کا معبود ہے یعنی اللہ، جو ابراہیم کا معبود ہے یعنی اللہ، جو اسماعیل کا معبود ہے یعنی رب العالمین، جو اسحاق کا معبود ہے اللہ رب العالمین، ہم اسی ہی کی عبادت کریں گے۔ اللہ کا قرآن جھوٹ نہیں بولتا، اللہ نے کبھی بھی جھوٹ اور غلط بات قرآن میں نازل نہیں فرمائی۔ اذ حضر یعقوب الموت، رب قرآن میں کہتا ہے کہ جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا۔ آج اگر کوئی مولوی یہ کہے، میں بڑے محبت اور انتہائی مودت کے ساتھ گزارش کروں گا، میری بات کو بڑے غور سے آپ سنیں گے، میری تنقیدی نگاہ سے میری بات کو نہیں سننا، اور کوئی بھی بات انشاءاللہ اس اسٹیج سے کوئی بھی ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہو۔ جو بھی بات کہیں گے قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہوگی یا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی احادیث سے آپ کے سامنے ہم بات رکھیں گے۔ قصے، کہانیاں، بھوتوں کی، پریوں کی اور ایسی چیزیں کہ جن کا حقائق سے تعلق نہ ہو، کوئی بات ہم اہل حدیث حضرات کی نہ مساجد سے آپ کے سامنے آئے گی، اللہ اکبر، نہ مدارس سے ملے گی، نہ ہمارے اسٹیجوں سے ملے گی۔ قرآن ہے یا اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں میں کون کون ہیں؟ بے شمار حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف کی جدائی ضرور ہوئی ہے، لیکن میں اس بات کو وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو قرآن میں ہم نے واقعہ پڑھا، دیکھا، علماء یہی بات کرتے ہیں کہ اس وصیت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہاں پر اللہ نے حضرت یعقوب کی موت کا ذکر فرمایا، اب آگے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ لیں۔
ان کے فضائل اللہ نے بڑے بنائے، بڑا مقام دیا ہے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، بڑی شان رب العزت نے حضرت یوسف کو عطا فرمائی ہے۔ وہ موضوع ایک الگ موضوع ہے، گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، مہینوں نہیں، سالوں نہیں، بلکہ دنیا یہ جتنی اللہ نے بنائی ہے، میری زندگیاں، آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، حضرت یوسف علیہ السلام کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ فضائل، مقام اور مراتب کی ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے حضرت یوسف کو دنیا میں بھیجا، مقام اور مرتبے سے نوازا ہے، لیکن حضرت یوسف کی زبانی، حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ حضرت یوسف کی زبانی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا اللہ اکبر والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام رب العالمین سے اللہ اکبر یہ بات کہتے گئے، اے الہ العالمین تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، تو نے مجھے منصب عطا کیا، تو نے مجھے مقام عطا کیا، اور رب العالمین سے یہ بھی کہتے گئے وعلمتنی من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا تو نے مجھے علم اور ملکہ بھی عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر رب العالمین سے آگے دیگر باتیں کہتے ہوئے آگے چلتے چلتے یہ کہتے ہیں اللہ تو نے مقام دے دیا، بادشاہت عطا کر دی، تعبیر کی، اللہ تو نے خوابوں کی تعبیر کا علم اور ملکہ بھی مجھے عطا کر دیا ہے۔ الہ العالمین یہ مقام تو نے مجھے دیا ہے، یہ مرتبت تو نے مجھے عطا کی ہے، یہ منصب تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ الہ العالمین دنیا میں ساری خوبیاں، سارے کمالات تو نے مجھے عطا کر دیے، اب میری التجا ہے توفنی مسلما، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب العالمین سے کہتے ہیں الہ العالمین میری موت کا وقت آنے والا ہے، التجا ہے، تمنا ہے، دنیا میں ساری نعمتیں اور دولتیں تو نے مجھے عطا کی ہے، لیکن جب میری موت آئے، دنیا سے جانے کا وقت آئے، تو اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میری موت اس حالت میں آئے کہ میں تیرا مطیع اور فرما بردار بن کے دنیا سے جاؤں۔ وہاں پر موت کا لفظ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت اللہ نے یہاں قرآن میں موت کا لفظ استعمال کیا کہ حضر یعقوب الموت، اور یہاں پر حضرت یوسف کہتے ہیں توفنی، یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، موت بھی ہماری زبان کا لفظ ہے، اور فوت بھی ہماری اردو زبان اور سندھی زبان کا لفظ ہوگا۔ فوت کہ جی کہتے ہیں نا وہاں فوتگی ہو گئی ہے، وہاں موت ہو گئی ہے، وہاں فوتگی ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، الہ العالمین بہت کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے، لیکن اب ایک ہی التجا میری رہی ہے، جب بھی میری موت آئے تو اس وقت آئے کہ میں تیرا مطیع اور فرمانبردار بن کے دنیا سے جاؤں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلا۔ حضرت یعقوب کی موت کا ذکر، حضرت یوسف کی فوتگی کا ذکر، اور آگے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، غور و فکر کریں، تو رب العالمین نے اور بھی انبیاء علیہم السلام کی موت کا، اموات کا، انتقال کے اور وفات کا ذکر قرآن کے اندر کیے۔ انبیاء کی وفات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، انبیاء کی وفات کا انکار کرنا گویا کہ رب العالمین کے شان اور اس کے مقام اور اس کی جو یہ صفت ہے، اللہ اکبر، کہ ہمیشہ اگر کسی کو ہے دوام، کسی کو ہے وہ رب العالمین کو ہے، یہ اس کا انکار کرنا ہے، اللہ کا انکار ہے اور اللہ کے قرآن کا انکار ہے۔ اللہ ایسے ہی قرآن میں کہہ رہا ہے
اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اگر حضرت یوسف کی یہ دعا غلط ہوتی تو رب العالمین منع کر دیتا حضرت یوسف کو، اے میرے محبوب، اے میرے یوسف، تمہیں تو موت نہیں آنی، تمہیں تو فوت نہیں کرنا میں نے، تم کیسی دعا کر رہے ہو؟ نبیوں کو میں موت نہیں دیتا، میں نبیوں کو فوت نہیں کرتا، ان کی روحیں قبض نہیں ہوتی، وہ تو بس پردے میں چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اللہ حضرت یوسف کو اسی وقت منع کر دیتا، منع نہیں کی، بلکہ اللہ نے خود کہا اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت تھا، اپنے بچوں کو انہوں نے نصیحت اور وصیت کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کتنے اللہ کے برگزیدہ ہے، کتنا رب العزت نے مقام عطا کیا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ حضرت زکریا کے اولاد نہیں، یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے، بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی، ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، تھا تو وہ ختم ہو چکا ہے، بیوی بھی بانجھ ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، دنیا کے سارے اسباب منقطع ہو گئے، لیکن اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کی امید اس بڑھاپے میں بھی حضرت زکریا کو ابھی بھی ہے۔ عقیدہ ہو تو ایسا ہو، ہم مزاروں پہ جانے کے بجائے، در در پہ اللہ اکبر جبینے جھکانے کے بجائے، ایرے غیرے کی پرستش کرنے کے بجائے، اللہ کے ماں سوا غیروں سے امید کرنے کے بجائے رب العزت سے اگر مانگیں گے اور اس سے امید رکھیں گے، رب العالمین ہماری دامنوں کو کبھی خالی نہیں چھوڑے گا، ہماری جھولیاں کبھی خالی نہیں رہیں گی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ رب العالمین نے فرمایا حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے، خاموشی سے چپ کے رب العالمین سے التجائیں کر رہے گئے، اللہ سے مانگ رہے گئے، اللہ سے دعائیں کر رہے گئے، چپ کے کیوں مانگ رہے گئے؟ علماء سے آپ نے سنا ہوگا، چونکہ بظاہر اسباب منقطع ہو گئے، حضرت زکریا پر بڑھاپا غالب آ چکا گئے، اگر زور سے لوگوں کے سامنے الفاظ سنا کے دعائیں کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ بڑے میاں کو کیا ہو گیا گئے، بڑھاپے میں اولاد کا، اللہ اکبر، یہ بوڑھا طالب بنا ہوا گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت زکریا نے بڑھاپے میں اذ نادى ربه نداء خفیہ، حضرت زکریا کو معلوم ہے اولاد دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ حضرت زکریا نے رب العالمین سے مانگتے ہوئے کہا اللہ میرے بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی، اللہ میری ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہے، الہ العالمین میری بیوی بھی بانجھ گئے، لیکن اللہ تیری رحمت کا میں محتاج ہوں، تیری رحمت سے میں نہ امید نہیں ہوا۔ رب العالمین نے جناب زکریا کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا کہ اے زکریا ہم اپنے خزانوں سے تجھے تیرا ولی وارث عطا فرمائیں گے، اللہ اکبر، تیری گود بھر دیں گے، اگرچہ تیرے نزدیک تیرے اسباب منقطع ہو گئے لیکن تجھے میری رحمت امید ہے، میں اپنی رحمتوں سے اپنی نعمتوں سے تجھے مالا مال کرتا رہوں گا۔ رب العالمین فرماتا ہے اے زکریا میں تجھے بیٹا عطا کروں گا اور نام بھی آسمانوں سے رکھوں گا، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نیکوکار بیٹا بھی رب العالمین نے عطا فرمایا، اور رب العالمین فرماتا ہے نام بھی ہم نے آسمانوں سے رکھا، اور ایسا نام حضرت زکریا کے بیٹے کا رکھا کہ دنیا والوں میں اس نام پر کبھی نام ہی نہیں رکھا گیا، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔
حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے یحییٰ اولاد عطا فرمائی. رب العالمین حضرت یحییٰ کے بارے میں فرماتا گئے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ. پہلے میں نے کس نبی کا ذکر کیا تھا؟ سب سے پہلے حضرت یعقوب کی موت کا ذکر. یہ نبیوں کی شان میں گستاخی نہیں ہے. یہ اللہ اگر گستاخی ہوتی تو رب قرآن میں کبھی بھی حضرت یعقوب کا ذکر ان کی موت کے حوالے سے نہیں کرتا. عین اللہ کی اللہ اکبر. یہ نبی کی شان اور مقام ہے. نبی دنیا میں یہی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ اکبر ہمیشہ رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ رب العزت کی ذات ہے. ہر چیز فانی. پہلے حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف. اذ حضر یعقوب الموت، پھر توفنی مسلمن حضرت یوسف. اب تیسرے اللہ کے برگزیدہ اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے. رب العالمین نے ان کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اللہ سے مانگ کر اللہ اکبر طلب کیا گئے. رب العالمین فرماتا ہے میں نے یحییٰ عطا فرمایا آپ کو. لیکن اللہ کہتا ہے دنیا والو سن لو، جس دن یحییٰ پیدا ہوئے اس دن بھی یحییٰ پر اللہ کی سلامتیاں تھی. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ. قرآن میں اللہ کہتا ہے جس دن یحییٰ پیدا ہوئے اس دن بھی اللہ کی یحییٰ پر سلامتیاں تھی، اور جس دن حضرت یحییٰ کی موت آئی ان کی موت والے دن بھی یحییٰ پر اللہ کی سلامتیاں تھی. یہ رب کہہ رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. رب کہتا ہے پیدائش والے دن بھی یحییٰ پر میری سلامتیاں، اور ان کی موت کے دن بھی میری سلامتیاں ہے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. جس دن قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے کھڑے ہو کے اللہ کی عدالت میں جائیں گے، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اس دن بھی حضرت یحییٰ پر اللہ کہتا ہے میری سلامتیاں ہوں گی. پیدائش والے دن بھی، دنیا سے جانے والے دن بھی، اور جس دن وہ قیامت کے دن اٹھیں گے اس دن بھی اللہ کی سلامتی. آؤ اب قرآن کا انکار کرو. قرآن کا انکار کرو گے رب کا انکار ہوگا. اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا انکار کرے. آؤ مسلمانوں، اہل حدیثوں کی دعوت کوئی ایسی دعوت نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہو. ہم تو اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی آپ کے سامنے بات کرتے ہیں، نبی کی بات. حضرت یحییٰ کی موت کا ذکر اللہ نے قرآن میں یوں کیا وَيَوْمَ يَمُوتُ. جس دن حضرت یحییٰ دنیا سے گئے ہیں ان کی موت واقع ہوئی ہے، اس دن بھی اللہ کی ان پر سلامتی آتی. اب آگے چلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر پیدا ہوئے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ایسا ہی ہے نا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ، بڑی رفعت ہے. اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے. ایک طویل واقعہ ہے، میں اس واقعے کی طرف جانا نہیں چاہتا. جب ان کی ماں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو لوگوں نے کہا کہ تیرا باپ بھی نیک تھا، اللہ اکبر، تیری ماں بھی نیک تھی، تیرا خاندان بھی ایسا نہیں تھا، یہ تو کہاں سے منہ کالا کرا کے آئی ہے؟ اے اللہ اکبر، اللہ اکبر. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے بن
من باپ کے پیدا رب العالمین نے ان کو کیا تھا۔ آج لوگوں کو غلط فہمی یہی ہوئی ہے کہ اللہ اکبر، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں اپنے مفہوم اپنے موضوع کی طرف رہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں سے لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی، تیرا تو بیان نہیں ہوا، تیرا کوئی شوہر نہیں ہے، تیرا سسرال نہیں ہے، تیرا خصم نہیں ہے، یہ بچہ کیسے تجھے تیرے ہاں پیدا ہو گیا؟ کہاں سے تو نے منہ کالا کرایا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم رب کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ جو بھی تم سے سوال کرے خاموش رہنا اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ بچہ تمہیں جواب دے۔ پریشان بہت تھی، انتہائی کرب میں تھی کہ قوم کو میں کیا جواب دوں گی، میری تو شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ میرے یہاں پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے آ کے طرح طرح کی جب باتیں کسی تو حضرت اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہو، شرم نہیں آتی؟ لوگوں کا غصہ اور بڑھ گیا، اشارہ کیا، زبان سے کوئی جواب نہیں دیا۔ قرآن میں بڑا تفصیلی یہ واقعہ موجود۔ قرآن کہتا ہے رب العالمین نے اللہ اکبر اس پیدا ہونے والے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ رب العالمین نے اس معصوم چھوٹے بچے کو رب العالمین نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ چھوٹا ننھا منھا بچہ، وہ معصوم بچہ کہتا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں قوت گویائی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، ماں کہتی ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ وہ بچہ اپنی زبان سے اس ننھی منی عمر میں کہتا ہے کہ انی عبد اللہ۔ میری ماں پر طرح طرح کے الزام لگانے والوں، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، مجھ سے پوچھو، میں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ وجعلنی نبیا، رب العزت نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة، رب العالمین نے یہ مجھے میری خاصیت رکھی ہے، میں اس خطے کے جس جگہ پر ہوں گا، زمین کے جس خطے پر ہوں گا، جہاں بھی ہوں گا، اللہ میرے ارد گرد برکتوں کو پیدا فرما دے گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ اکبر، مجھے میرے رب نے، میرے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے میرے اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ وہ چھوٹا سا بچہ جس کو ہنسنے کا نہیں پتا، جس کو رونے کا نہیں پتا ہوتا، اللہ اکبر، یہ نبی کا معجزہ تھا۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اپنی ماں کی پاک دامنی کا بھی حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا، اور پھر یہ بات کا اعلان کرتے ہوئے اس بات کو بڑے وعدے کر دیا۔ والسلام علی، اللہ اکبر، یوم ولدت، جس دن میں عیسیٰ پیدا ہوا ہوں، جس دن میں عیسیٰ پیدا ہوا ہوں، اس دن بھی اللہ کی مجھ پر سلامتی آ گئے۔ یوم ولدت و یوم اموت، اے دنیا
والا، جس طرح میری پیدائش والے دن مجھ پر اللہ کی سلامتیاں تھی، اسی طرح میری موت کے وقت بھی اللہ کی مجھ پر سلامتیاں ہوں گی۔ کون کہہ رہے؟ حضرت عیسیٰ۔ وہاں یحییٰ کے بارے میں رب نے کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور یہاں پر ننھی منی زبان کہہ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ننھی سی عمر میں کہتے یوم ولدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں پیدا ہوا ہو اس دن بھی مجھ پر اللہ کی سلامتیاں، اور جس دن میری موت آئے گی میرے پر اللہ کی اس دن بھی سلامتیاں ہوں گی۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جب قیامت کے دن اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرے گا اس دن بھی مجھ عیسیٰ پر اللہ کی سلامتی۔ سورہ مریم ہے، پڑھ کے دیکھیں، سورہ مریم ہے۔ اگر غلط بات کہوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ یہ قرآن ہے، یہ ہماری طرف سے بزرگوں کے کوئی اقوال نہیں ہے، پیروں کی کہاوتیں جو آپ لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے، اور آپ کا دین اور آپ کا مسلک اور مذہب جن چیزوں پر چل رہا ہے، خدا کی قسم اس طرح کی یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ خود جا کے 16 سے 12 سورہ مریم اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے۔ حضرت یعقوب کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ میں، حضرت یحییٰ کا ذکر سورہ مریم میں، اور یہاں پر حضرت عیسیٰ کا ذکر سورہ مریم کے اندر، اور حضرت یوسف کا ذکر غالباً حضرت سورہ انبیاء کے اندر رب العالمین نے فرمایا۔ میری بات پہ اگر یقین نہیں آتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا، قرآن پڑھایا جاتا ہے تو قرآن کے معانی، مطالب اور مفہوم سے آگاہ نہیں کیا جاتا، بس قرآن کو قرآن خوانیوں تک آپ نے محدود کر دیا ہے۔ کسی کے ہاں کوئی اوپننگ ہوئی دکان کی، کارخانے کی، فیکٹری کی، یا کسی جناب کاروبار اور تجارت کی، یا گھر کی اوپننگ ہے، اللہ اکبر، میں اور آپ ملا مولویوں کو چند بچوں کو بلا لیتے ہیں اور وہ قرآن کے ورقے پلٹتے رہتے ہیں، اور کسی کی ہم موت اور میت ہو گئی، ہم قرآن کی تلاوتیں کر کے مولویوں سے پڑھوا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا، رسول کا، اس قرآن کا اور سب ہم نے دین اور اسلام کا حق ادا کر دیا۔ یہ غلط فہمیاں ہیں ہماری، اسی لیے تو ہم دین سے دور ہیں، اسی لیے میرے اور آپ کے نظریات جو ہے وہ باطل سے باطل ہوتے جا رہے، بدتر اور ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن پر غور و فکر کرے، قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کے ترجمے پر، پورا قرآن نہیں، روزانہ نہیں، میں کہتا ہوں ہفتے میں صرف ایک جملے کا ترجمہ یاد کرنے کی عادت ڈال لیں، ایک جملہ، آدھی سطر، آدھی سطر۔ ہفتے میں اگر آدھی لائن آپ اگر ترجمے کی پڑھیں گے تو مہینے میں کتنی لائنیں ہو جائیں گی؟ دو مہینے میں 4 لائنیں، اور 12 مہینے میں 24 لائنیں، اور ایک صفحے پر کتنی لائنیں ہوتی ہیں؟ میرے خیال 16 دنی 32، میرے خیال کم و بیش آپ ایک ورقے کا ترجمہ ایک سال میں، آپ آج 50-60 سال کے ہو چکے ہیں، ایک آیت اور ایک سطر اور ایک لفظ، ایک حرف اور ایک زیر و زبر اور نقطے کے بارے میں آپ کو آگاہی نہیں ہوئی۔ اگر آدھی سطر آپ ہفتے میں یاد کرنا شروع کر دیں، آدھی لائن، تو آپ ایک سال کے اندر ایک ورقے کے اللہ اکبر حافظ بن جائیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا ہمارا معبود کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا پروردگار کون ہے، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارا روزی رسا کون ہے، ہمارا حاجت روا کون ہے، ہمارا مشکل کشا کون ہے، ہمارا داتا کون ہے، گن بخش کون ہے، دینے والا کون ہے، اللہ اکبر، لینے والا کون ہے، آسمان سے برسانے والا کون ہے، زمین سے غلہ اور اناج اگانے والا کون ہے۔ خدا کی قسم قرآن جواب دے گا، پوری کائنات میں ایک ہی ہے جس کا نام اللہ ہے، جس کو رب کہا جاتا ہے، جس کو رحمان کہا جاتا ہے، ایک ہی ہے پوری کائنات۔
والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ننھی منی عمر میں یہ اعلان کروا دیا، دنیا والوں جس طرح رب نے مجھے بن باپ کے پیدا کیا ہے، اسی طرح مجھے عیسیٰ کی موت بھی واقع ہوگی، اور اسی طرح اللہ اکبر، اللہ قیامت کے دن مجھے اپنی عدالت میں اٹھا کے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر، رب العالمین نے یہ اعلان کروا دیا۔ قرآن پڑھیں، قرآن پر غور و فکر کریں، یہ تو دیگر پچھلے سابقہ انبیاء کا رب نے ذکر کیا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے آخری نبی کے بارے میں قرآن سے پوچھتے گئے، قرآن ہمیں اور آپ کو جواب دیتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا، اے دنیا والو، اے دنیا والو، اے میرے پیارے نبی، دنیا والوں میں اعلان کر دیجئے، دنیا والوں میں اس بات کو واضح کر دیجئے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں نا، دنیا میں اللہ نے جس کو بھی آپ سے پہلے پیدا کیا ہے، وہ ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ أَفَإِن مِّتَّ، اے نبی اگر ہم آپ پر موت کو واقع کر دیں، آپ فوت ہو جائیں، آپ کی روح کو قبض کر دیا جائے، آپ کا انتقال ہو جائے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ان سے پوچھئے کہ کیا یہ زندہ رہنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ جس طرح آپ دنیا سے جائیں گے، اسی طرح یہ سب کے سب بھی دنیا سے جائیں گے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، سورہ زمر ہے۔ اردو میں فوت بھی استعمال ہوا، موت بھی استعمال ہوا، اور میت بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فلاں کے ہاں میت ہو گئی، جنازہ مسجد میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں میت آ گئی، بعض کہتے ہیں جنازہ آ گیا، بعض کہتے ہیں اللہ اکبر میت آ گئی ہے۔ کہتے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر، رب العالمین نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے نبی، اے میرے پیارے نبی، اے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا نا، نبی کی جہاں تک شان کی بات ہے، نبی کے مقام کی بات ہے، نبی کی رفعت اور مرتبت کی بات ہے، رب نے سارے نبیوں میں بھی وہ مقام کسی نبی کو نہیں دیا ہے کہ جو مقام رب العزت نے میرے اور آپ کے آخری نبی محمد علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ رفعت اور مرتبت کی بات آئی تو رب العزت نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو ساتوں آسمانوں پر بلا لیا۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے۔ جو شان اور جو مقام رب نے نبی کو دے دی ہے، میں اور آپ جتنے بھی قافیہ بندی اور جتنے بھی قلابے باندھ لیں، نبی کو جو رب نے مقام دیا ہے، میں نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہوں، نہ رب کی دی ہوئی شان میں کوئی زیادتی کر سکتا ہوں۔ اتنی شان رب العزت نے دی۔ لیکن نبی دنیا میں آئے، تشریف لائے، جو مقصد میلاد تھا اس سے آگاہ کیا، ولادت اور بعثت کا مقصد جو ہے اس کو واضح کیا، مارے کھائیں، اللہ کے رسول نے چوٹیں کھائی ہے، خدا کی قسم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ماننے والے صحابہ اور صحابیات کو کاٹا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا ہے، پتھریلی زمینوں پہ کھینچا گیا ہے، ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پر کہ ہم ایمان لانے کے نتیجے میں ہم درخت کے پتے کھا کھا کے گزارا کرتے تھے، اور جب بول و براز کی قضاء حاجت کی باری آتی تھی، خدا کی قسم جس طرح ایک جانور مینگنیاں ہکتا ہے، ہمارے قضاء حاجت کے موقع پر جو ہے ہماری مینگنیاں نکلتی تھی۔ اتنی قربانیاں صحابہ نے تھی۔ میں اور آپ نبی سے محبت ہے مجھے اور آپ، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے؟ نہیں ہے۔ اگر اس مجمع کے اندر میں آپ سے سوال کروں اور آپ ہم لوگوں سے سوال کریں، ہم سب سے پوچھیں آپ میں سے کوئی کہ 5 دن کے اندر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، کون کون ایسا ہے کہ جو 5 نمازوں کی پابندی کرتا؟ ہاتھ اٹھواؤں آپ لوگوں کی؟ میرے خیال شرمندگی کے مارے ہماری نگاہیں ہمارے سر نیچے ہو جائیں۔
اور دعوے بڑے بڑے. 11ویں کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب سے آگے ہوتے. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ہاتھوں میں جھنڈے. محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو تعزیہ داری اور ماتم کے حوالے سے ہم سے آگے کوئی اللہ اکبر عاشقان رسول میں اللہ اکبر محبان صحابہ جیسا ہم میں سے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو پچھلی صفوں میں ہو. ہم سب آگے آگے دوڑنے کی کوششیں کرتے ہیں, لیکن نبی کی تعلیم جب سامنے آتی ہے تو ہم میں سے 2% بھی ایسے مسلمان نہیں ہے کہ جو باقاعدہ نماز کی پابندی کرتے ہوں گے. 2% مسلمان. یہ لاکھوں کا مجمع ربیع الاول اور محرم الحرام کے مہینے میں گلیوں میں نکلتا ہے. عام دنوں میں کہاں چلے جاتے ہیں یہ لوگ؟ مسجدیں ہماری آباد کیوں نہیں ہوتی؟ مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ مسجدوں میں تالے اور سناٹے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سینما آباد ہیں, گلیاں آباد ہیں, کوچے آباد ہیں, ہوٹل آباد ہیں, نکڑ آباد ہیں, بازار آباد ہے, گناہوں کی جگہیں آباد ہیں. جہاں اللہ کی ناراضگی والے کام ہے وہاں لوگوں کا جمع غفیر ہے. جہاں رب کی بغاوتوں پر مشتمل اللہ اکبر کام ہوتے وہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میلوں پٹموں کے اللہ اکبر مجمع نظر آتا ہے. لیکن جہاں اللہ کی عبادت اور اس کو راضی کرنے کی بات اور محمد علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی بات آتی ہے وہاں مسلمانوں کے اندر 2% بھی نظر نہیں آتے. ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے. فجر کی نماز میں کون کون اٹھتا ہے جو اللہ کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کے سامنے حاضری دینے کے لیے جاتا؟ پوچھیں اپنے آپ سے گریبانوں میں بھی جھانکوں اور آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں. ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی منانے والے جو ہیں وہ ہم سے الگ نہیں ہیں. وہ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. ان کا اللہ بھی ایک ہے, ہمارا اللہ بھی وہی ہے. ان کے نبی بھی محمد الرسول اللہ ہے, ہمارے نبی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے صحابہ بھی وہی ہے کہ جنہوں نے نبی کو دیکھ کر ایمان لائے تھے. ہمارے نبی کے صحابہ بھی وہی ہے کہ اللہ اکبر جو جن کو وہ صحابہ مانتے ہیں انہی کو ہم بھی مانتے ہیں. ان کا بھی قرآن یہی ہے, ہمارا بھی قرآن یہی. ہم اور وہ الگ الگ نہیں ہے, لیکن اللہ کی قسم ایک دعوت محبت دینے کے لیے کوشش کر رہا ہو. آؤ قرآن پڑھو, صحیح دین پڑھو, صحیح دین سیکھ کر عملی میدان میں اپنے آپ کو اتارو گے, اللہ کی طرف سے کامیابیوں کا حصول ہوگا. یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے. اگر یہ بات سن کر کوئی کہے کہ جی فلاں مولوی آیا تھا اور اہل حدیثوں کی یہ تقریر ہوئی کہ جی نبی فوت ہو گئے, نبی کو میت کہہ کر وہ چلا گیا. اور بھائی میں نہیں کہہ رہا, سورہ زمر ہے اور سپارہ کون سا ہے؟ 24واں آخری آیت, آخری آیت. انک میت وانہم میتون. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں اعلان کر دیا. جو دنیا سے جانے کے حوالے سے عام لوگوں کے بارے میں اللہ نے لفظ استعمال کیے وہی اپنے نبی کے بارے میں رب العالمین نے استعمال کیے. انک میت وانہم میتون. اے میرے نبی آپ فوت ہونے والے ہیں, آپ میت ہونے والے ہیں. وانہم میتون, اور یہ سب کے سب دنیا سے, جس طرح آپ دنیا سے جائیں گے اسی طرح یہ بھی دنیا سے جانے والے ہیں. کوئی بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گا. آپ میت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ نے نبی کے بارے میں میت استعمال کیا, نبی محمد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے استعمال کیا. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام 63 سالہ نبوت کی زندگی, 63 سالہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی, 63 سالہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی, اور پیغمبر کی 23 سالہ نبوت کی زندگی آپ اگر
غور و فکر کریں گے زندگی میں. اللہ کے نبی نے دین کی تعلیم دی, قرآن مکمل ہوا. اللہ اکبر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت اللہ نے نازل کی. سورہ نصر جو ہے رب العالمین نے نازل فرمائی, سورہ نصر رب العزت نے نازل فرمائی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں میں سے اپنے ایک خاص اور مخصوص بندے کو اختیار دیا. اگر دنیا کی چمک اور دمک کو وہ پسند کرتا ہے تو دنیا کی خزانے, دنیا کی دولتیں, دنیا کی نعمتیں اللہ اس کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہے, صرف اس کے مطالبے کی دیر ہے. لیکن اللہ نے دوسری چیز اس کے سامنے, اپنے بندے کے سامنے یہ رکھی, اگر وہ اپنی ملاقات اپنے رب سے کرنا چاہتا ہے, اس کو پسند کرتا ہے, تو اللہ اس چیز, دونوں چیزوں میں اس کو اختیار دیتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے میں نے, اللہ اکبر, اللہ کے اس بندے نے دنیا کی چمک اور دمک کو ٹھکرا دیا, اللہ کی ملاقات کو پسند کیا, اللہ کی ملاقات کو. حضرت ابو بکر صدیق کا وہ مشہور واقعہ, قرآن کی سورت سن کے, یہ باتیں سن کر حضرت ابو بکر صدیق رو دیتے, آنکھوں سے آنسو بہتے. لوگوں نے کہا ابو بکر کیا ہو گیا, کیوں رو رہے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ لوگ سمجھ نہ سکے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آنسو بہاتے. کچھ ہی مہینے گزرتے ہیں سورہ نصر کے نزول کے بعد, الیوم اکملت لکم دینکم کے نزول کے بعد, اللہ اکبر, نبی کی یہ بات واضح ہونے کے بعد مہینے اور دن ہی کچھ گزرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ابو بکر جو اس موقع پر رویا تھا اس کی یہ وجہ تھی, یہ وجہ تھی. دنیا سے جانے سے پہلے آخری مراحل میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبادت میں تیزی پیدا کر دی. اللہ کے رسول ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل کے ساتھ, اور جبریل اللہ کے رسول کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے. آخری سال جب دنیا سے اللہ کے رسول گئے, اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ جبریل کے ساتھ اور جبریل نے اللہ کے رسول کے ساتھ قرآن کا دور کیا. ہر سال اللہ کے رسول 10 دن کا رمضان میں اعتکاف کرتے تھے. اللہ کے نبی نے آخری سال 20 دن کا اعتکاف کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سے معاملات جو ہیں اس بات پر دلالت کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے جانے والے ہیں. اللہ کے نبی بیمار ہو گئے, سفر کی آخری تاریخیں ہیں. پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابی کو قبرستان میں دفن کر کے, تدفین کر کے, اللہ اکبر, شہداء کے لیے, اللہ اکبر, مرنے والوں کے لیے, قبروں میں دفن ہونے والے تمام مسلمانوں کے حق میں دعائیں کر کے واپس آتے ہیں. اللہ کے نبی جب گھر میں تشریف لا رہے تھے, واپس آ رہے تھے, اللہ کے محبوب کو بخار چڑھ جاتا ہے, آپ کے سر مبارک میں تکلیف ہوتی ہے, درد شروع ہو جاتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے. پیغمبر علیہ السلام کی تکلیف اتنی بڑھ گئی, اتنی بڑھ گئی, اتنی تکلیف بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی ہمت اور سکت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے اپنی مسجد نبوی میں آ سکے. پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آج کل کس بیوی کے گھر میں جانا؟ اتنی بیماری میں بھی اللہ کے رسول مسجد میں جاتے تھے. اتنی بیماری میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بیویوں کی باریاں باندھی ہوئی تھی, اللہ کے رسول ان کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتے تھے. آج ہم عورتوں کو اپنی پیر کی نوک پر رکھتے ہیں, پاؤں کی ٹھوکر پہ عورت کو اڑاتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورتیں ہماری غلام ہیں, ہماری باندیاں ہیں. اللہ اکبر, یہ ہماری لونڈیاں ہیں. نوکروں سے بھی زیادہ بدتر ہماری نگاہوں میں, ہمارے نزدیک ہماری بیویوں اور ہماری عورتوں کی حیثیت ہوتی ہے. اللہ کی قسم, نبی دنیا سے جاتے جاتے یہ فرما گئے کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, دیکھو نماز کی پابندی کرنا, نماز نہیں چھوڑنا, نماز کا خیال کرنا. وما ملکت ایمانکم, اگرچہ ظاہری اور لفظی معنی یہی ہے کہ اپنی لونڈیوں کا خیال کرنا, لیکن اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. تمہارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی عورتیں ہیں, اللہ کے نبی دنیا سے جاتے جاتے یہ نصیحتیں اور وصیتیں کر کے گئے ہیں. اپنے ماتحت لوگوں کی تم نے اللہ اکبر نگہبانی کرنی ہے, ان کا خیال کرنا ہے, ان کی حق تلفیاں نہیں کرنی. وہ مرد ہو یا عورتیں.
پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی اس تکلیف کی حالت میں یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ کل کس بیوی کی باری ہے، کل مجھے کس بیوی کے گھر جانا ہے، کل کس بیوی کے ہو مجھے لے جایا جائے گا، میں جاؤں گا۔ دیگر بیویاں سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے گھر جانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تمام ازواج مطہرات کہتی گئے اے اللہ کے نبی ہمارے سرتاج، ہم اپنی اپنی قربانیاں، اپنی اپنی باریوں کی قربانیاں حضرت عائشہ کے حق میں دیتی ہیں، آپ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے جائیں۔ اللہ کے نبی نے زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے گئے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں حضرت عائشہ کے حجرے میں بقیہ ایام گزار رہے گئے۔ اللہ کے نبی کی ہمت اور سکت نہیں، ہمت ختم ہو گئی، اللہ کے نبی کی سکت نہیں رہی۔ اللہ کے نبی باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی کا حجرہ حضرت عائشہ میری اور ماں، میری اور آپ کی ماں کا حجرہ، اس کی دیوار، اس کا دروازہ، اس کی کھڑکیاں مسجد کے مسجد ہی میں کھلا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی اس کے باوجود بھی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکے۔ اللہ کے نبی کو بار بار بلایا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، تنبیہ اللہ کے نبی کو اللہ اکبر اللہ اکبر بار بار اللہ کے نبی کو بتایا جاتا کہ نماز کا وقت، لیکن اللہ کے نبی پر غشی طاری ہے۔ اللہ کے نبی بار بار بے ہوش ہو رہے گئے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں مرو ابا بکر، اے میرے صحابہ، اے میری بیویوں، اے میرے اہل خانہ، ابو بکر کو کہو کہ وہ میرے مصلی پر نماز پڑھائے، امامت کروائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کی زندگی میں علالت کی حالت میں 17 بلکہ کئی نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام کی کیفیت اور حالت اور علالت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد علیہ السلام کا آخری دن ہے، اللہ کے نبی دعائیں بھی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نصیحتیں بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی وصیتیں بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی عقیدے کے حوالے سے بھی اللہ اکبر اللہ کی توحید کے علم کو بلند کر رہے ہیں۔ اے دنیا والو، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اپنے اپنے نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ اکبر نبیوں کی پوجا، نبیوں کی قبروں کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے گئے، اے میرے صحابہ، تم نے میری قبر اور میرے روضے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، اور اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری قبر کو تو نے سجدہ گاہ نہیں بننے دینا۔ اللہ نے ایسی اپنے نبی کی اس دعا کو قبول کیا، اگرچہ آج اللہ کے نبی کے روضے کو تصویریں بنا کے لوگ اپنے اپنے ملکوں میں تو جبینیں جھکاتے ہیں، لیکن اصل اللہ کے نبی کے روضے اور قبر کے آگے خدا کی قسم کوئی بھی اپنی جبین نہیں جھکا سکتا، کوئی بھی وہاں پر اپنے ماتھے کو نہیں ٹکا سکتا۔ اس لیے کہ نبی کی تعلیم یہ تھی کہ عبادت اور سجدے کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی اور ایسا نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم فلاں مقام پر گئے تھے، ہم نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمارا دل چاہا کہ ان تمام لوگوں میں اعلیٰ مقام اگر کسی کا ہے تو وہ آپ کا ہے، سجدے کے حق اگر کوئی رکھتا ہے تو شاید وہ آپ رکھتے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، سجدے کا حق اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کا ہے۔ دنیا میں اگر اللہ اجازت دیتا تو میں بیویوں کو، عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے آگے تعظیمی سجدہ کریں، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آخری دن ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عین 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے،
اللہ کے رسول علیہ السلام کی مسجد ہے، پیغمبر حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اچانک نماز کے دوران اللہ کے رسول علیہ السلام جو پردہ ڈلا ہوا تھا اس کو ہٹاتے ہیں، اس کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے ہی پردہ ہٹتا ہے ابو بکر صدیق کو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول مسجد میں آنا چاہتے ہیں، نماز کی حالت میں اللہ اکبر الٹا قدم پیچھے ہوتے ہوئے اپنی صف کے اندر جانے کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتے، پیچھے جانے کی اللہ اکبر کوشش کر رہے، اللہ کے رسول علیہ السلام حکم فرماتے ابو بکر سے کہو کہ وہی آگے رہے اور وہی نماز پڑھاتا رہے۔ آپ نے اپنے پردے کو دوبارہ گرا دیا، پردہ دوبارہ گرا، نماز ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ حضرت فاطمہ کو بلاتے، حضرت حسن حسین کو بلاتے، چومتے ہیں، سونگتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، دیگر صحابہ ازواج مطہرات کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی میرے قریب آؤ، حضرت فاطمہ قریب آتی ہے، اپنا کان اللہ کے رسول کے لبوں کے قریب کرتی ہے، حضرت فاطمہ بات سن کر رونے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اللہ اکبر، کائنات کے امام کی نظر فاطمہ کے آنکھوں اور ان کے بہنے والے آنسوؤں پر پڑتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام دوبارہ کہتے ہیں میری بیٹی قریب آ، میرے قریب آ، حضرت فاطمہ قریب آتی ہے، اللہ کے رسول کچھ فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ مسکرانے لگتی ہے۔ پوچھا حضرت عائشہ بیٹی کیا کہا اللہ کے رسول نے تجھے، تیرے رونے کی وجہ کیا، تیرے مسکرانے کی وجہ؟ کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مخفی رکھا ہے تو امی جان کم از کم میں بھی یہی چاہوں گی کہ یہ مخفی رہے، اللہ کے رسول دنیا سے چلے۔ پوچھا اماں جی نے کیا کہا تھا نبی نے، محمد علیہ السلام نے، تیرے بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا اب اللہ کے رسول دنیا میں نہیں ہے، میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میں بھی اپنے رونے کی اور اپنے مسکرانے کی وجہ جو ہے وہ لوگوں کو بتا دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میں اللہ کے رسول کی تکلیف کو دیکھ کر برداشت نہیں کر رہی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اب ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ اللہ اکبر، بس فاطمہ کہتی ہے میں نے اتنا سننا تھا جیسے کسی نے میرا کلیجہ نکال لیا ہو، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوا، پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی آ میں تجھے کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں، اور جب اللہ کے رسول نے دوبارہ مجھے کچھ کہا تو میں مسکرا دی، میرے چہرے پر تبسم اور مسکراہٹ آ گئی، کہا بیٹی تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اماں جی میرے مسکرانے اور میرے ہنسنے کھلکھلانے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، میں دنیا سے اگرچہ جا رہا ہوں لیکن کل قیامت کے دن میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے اگر کوئی ملے گا یا میں اس سے ملوں گا تو میری بیٹی فاطمہ وہ تو ہو، تیری میری ملاقات ہو، تیری میری ملاقات ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر میں اللہ اکبر لوگ ملنے کے لیے اللہ کے نبی سے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے سالے جناب عبد الرحمن بن ابو بکر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، ہاتھ میں مسواک گئے، اللہ کے نبی عبد الرحمن بن ابو بکر کو دیکھتے ہیں اور مسواک پر نظر ڈالی، حضرت عائشہ سمجھ گئی بیوی ہو تو ایسی ہو، اتنی محبت میاں بیوی شوہر اور بیوی کے درمیان ہو کہ نگاہوں کو سمجھ جائے کہ شوہر کی کیا کیفیت ہے، شوہر کو کس چیز کی حاجت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی نگاہیں ابو بکر کے صدیق کے بیٹے کی ہاتھ میں مسواک دیکھ کر عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی کو بھی مسواک کی حاجت ہے، اللہ کے نبی سے پوچھتی ہے اے میرے محبوب، اے میرے سرتاج، آپ کو مسواک کی حاجت اور ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جی، حضرت عائشہ مسواک منگوا
منواتی ہیں، اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں تھما دیتی ہے، نبی اپنے منہ میں داخل کرتے ہیں اور اس کو چبانے کی، برش بنانے کی کوششیں کر رہے گئے، لیکن اللہ کے نبی میں اتنی ہمت اور سکت نہیں کہ اللہ کے رسول برش بنا سکے۔ اللہ کے نبی سے وہ مسواک عائشہ نے لی رضی اللہ تعالی عنہ نے لی، اپنے دانتوں میں لیا، اپنے دانتوں میں چبایا، جب برش بن گیا تو اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں دے دی۔ اللہ کے نبی نے دھوئے بغیر حضرت عائشہ کے منہ سے نکلی ہوئی مسواک اپنے دانتوں میں ملنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی گئے میں وہ خوش نصیبہ ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب دنیا سے جانے کا وقت تھا تو میری گود تھی، میرا سینہ تھا، اور اللہ کے نبی کی کمر مجھ سے اللہ اکبر ٹکی ہوئی تھی۔ میں وہ خوش نصیبہ ہوں جب اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اللہ نے مجھ عائشہ کے اور اللہ کے رسول کے لعاب کا بھی ملاپ کروا دیا، میرے اور اللہ کے رسول کے تھوک کا ملاپ کروایا۔ عائشہ نے وہ اپنے دانتوں میں چبائی اور حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کے منہ میں داخل کر دی۔ اتنا مقام تھا، اتنی بڑی خوش نصیبہ۔ مسواک کر لی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیالہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول اپنی انگلیاں جو ہیں اس میں ڈبوتے ہیں، چہرے پہ مل رہے، حضرت عائشہ اللہ اکبر اللہ کے نبی کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیر رہی ہے، جو اللہ نے دعائیں سکھائی، معوذتین اللہ کے رسول سے سیکھی اور دیگر دعائیں پڑھتی ہیں حضرت عائشہ، اور اللہ کے رسول کا ہاتھ جو ہے اللہ کے نبی کے جسم پر برکت کے لیے پھیر رہی ہے اللہ کے رسول کے جسم پر، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نصیحتیں اور وصیتیں کرتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں اے میری بیوی عائشہ، وہ خیبر والے دن جو مجھے گوشت میں زہر ملا کے دیا تھا آج اس کا اثر ہو رہا ہے، خدا کی قسم آج اس کے اثر کی وجہ سے میری رگے جان کٹی جا رہی ہے، میری جان کی رگ جو ہے وہ کٹ رہی، ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسے کاٹ رہا، اتنی تکلیف اللہ کے رسول۔ پیارے پیغمبر کی اس تکلیف کو حضرت عائشہ بعد میں یوں بیان کرتی ہے، بہت سے لوگوں کی اموات ہوئی ہے، بہت سے لوگ دنیا چھوڑ کر گئے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے میں جو آپ پر میں نے تکلیفیں دیکھی ہے، آج اگر کسی کی بھی تکلیف مجھے نظر آتی ہے تو محبوب کی تکلیف کے مقابلے پر مجھے ہیچ نظر آتی ہے۔ اور حضرت عباس نے بھی کیفیت دیکھی رضی اللہ عنہ۔ یہ جھوٹی اور من گھڑت روایتیں اور باتیں میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، حضرت عباس نے اللہ کے رسول کی کیفیت دیکھی دنیا سے جانے سے پہلے، اور آپ کی کیفیت کو دیکھ کر حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں میں کہتے ہیں غالباً علی سے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور صحابی سے کہا میں نے بنو ہاشم کے سرداروں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، جو کیفیت میں ان سرداروں کی دیکھتا تھا دنیا سے جاتے وقت، آج اللہ کے رسول کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہیں گے، اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہیں گے، پیغمبر دنیا میں نہیں رہنے والے، ان کا دنیا سے جانے کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ حضرت عباس کا کس چیز کا انکار کرے؟ قرآن کا، اللہ کے رسول کے فرامین کا، صحابہ کے اقوال کا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس کو مانے بغیر خدا کی قسم نہ ہم رب کو ماننے والے بن سکتے ہیں اور نہ نبی کو ماننے والے بن سکتے ہیں، نہ صحابہ کو ماننے والے بن سکتے۔ صحابہ ایسے ہی تھے کہ اللہ کے رسول کو مٹی نیچے اللہ اکبر گڑا کھود کر اللہ کے رسول کے جسم اطہر اور آپ کی میت مبارک کو رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اللہ کے رسول حیات تھے، زندہ تھے، پھر بھی صحابہ نے اللہ کے رسول کی قبر بنائی۔ آج ہم جس کو روزہ کہتے ہیں، آج جس کو ہم اللہ اکبر روزہ مبارک کہتے ہیں، کسی حدیث میں اس کا نام روزے کے حوالے سے نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ ہم عزت کرتے ہوئے دیتے ہوئے نہیں، رب نے جو عزت دے دی ہے میں اور آپ کیا عزت دیں گے کائنات کے امام؟ ہم تو اللہ کے نبی کی عزت میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا روزہ مبارک۔ ٹھیک ہے، بعض علماء نے تردید کی ہے کہ اس کو روزہ مبارک نہیں کہنا چاہیے،
نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تھی، لوگوں نے اس کا نام تبدیل کر دیا۔ کوئی اللہ کے رسول کا مزار کہتا ہے، کوئی اللہ کے دربار کہتا ہے، کوئی درگاہ کہتا ہے، کوئی جناب روضہ کہتا ہے۔ آپ سارے نام دے دیجئے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے گئے ہیں، آپ فوت ہوئے ہیں، آپ کی روح کو قبض کیا گیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تدفین کی گئی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف ایسے ٹیک لگا ہوا ہے، آسمان کی طرف اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں اور اپنا سیدھا ہاتھ آپ نے ہاتھ آسمان کی طرف کیا، شہادت کی انگلی آپ کی اٹھی ہوئی تھی اور آپ کے ہونٹ مبارک جو ہے وہ ہل رہے تھے۔ میں نے سننے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول کی زبان پر لا الہ الا اللہ کے لفظ تھے، آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں ہے۔ بس اتنے لفظ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلتے ہیں اور یہ ہاتھ نیچے آتے 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 آپ کے سینے مبارک پر گر جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کا انتقال۔ عمر فاروق، آخری بات، عمر فاروق رضی اللہ تعالی غصے میں آئے، ہوش کھو بیٹھے۔ جس نے کہا اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، میں اس کی ٹانگیں کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، اس کو ذبح کر دوں۔ ابو بکر صدیق تشریف لائے، خطاب کیا، آئے، آپ کے چہرے مبارک آپ کے جسم پر چادر ڈلی ہوئی تھی، اٹھائی، یمنی چادر ہٹائی، اللہ کے محبوب کے پیشانی پر بوسہ لیا، پیار کیا، مسجد میں تشریف لے گئے، صحابہ جمع ہو اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی نے اللہ اکبر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کیا کہا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہاں بھی موت کے لفظ استعمال کیے۔ وہ لوگ سن لیں، وہ لوگ سن لیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر پیغمبر کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کا دم بھرتے ہیں، وہ سن لے کہ ان کا معبود جو ہے وہ اللہ اکبر انتقال کر چکا ہے۔ من کان منکم یعبد اللہ، اور وہ لوگ بھی سن لیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، ان کا معبود، ان کا اللہ حیٌّ زندہ ہے، لا يموت، اس اللہ کو موت نہیں آتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلك الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یہ آیت تلاوت کی جو اللہ کے نبی کے انتقال سے تعلق رکھتی تھی، اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اللہ اکبر، معنی آپ کو معلوم ہوگا، معنی ترجمے سے آپ واقف ہوں گے۔ اللہ اکبر، بس قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرنی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ سے یہ تلوار چھوٹ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میرے پیروں سے زمین نکل گئی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا یہ صحابی اللہ کے نبی کی زندگی میں قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر چکا تھا عمر فاروق، لیکن جب ابو بکر کی زبانی یہ آیت سنی، وہ کہتے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی یہ قرآن نازل ہوا ہے،
ابھی اتری ہے، ہر صحابی کی زبان پر اللہ اکبر، بیسیوں سینکڑوں صحابہ کی زبانوں پر یہ آیت تھی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اللہ اکبر، ایک تلخ حقیقت ہے نبی کی فوتگی کا، اللہ اکبر، ماننا، نبی کی وفات کا ماننا، نبی کی روح کی قبض ہو جانے کا ماننا، نبی کی قبر کا بنایا جانا، نبی کی تدفین کی جانا، نبی کا غسل ہونا، نبی علیہ السلام کے یہ سارے معاملات اللہ اکبر اللہ اکبر ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو میں کہتا ہوں وہ انکار نبی کا ہی نہیں بلکہ وہ اللہ کا بھی انکار کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح فرما دے، ہماری نظریات اور ہماری سوچوں کی بھی اصلاح کر دے، اور جو قرآن و سنت کے اندر حقائق کو رب العزت نے بیان کیا ہے اللہ ان سب کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔